بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین محترم، جو مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں وہ مسئلہ نہایت اہم ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا، وہ عام حالت میں ہو یا نماز میں ہو، بغیر تکبر کی نیت کے بھی ہو تو پھر بھی یہ حرام ہے، اور شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو تو نماز نہیں ہوتی، مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ حضرات علماء کرام نے یہ فرمایا کہ پینٹ کو فولڈ کرنا یا شلوار کو فولڈ کرنا، اوپر کی جانب سے ہو یا پاؤں کی جانب سے ہو، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ تو وہ مسئلہ آپ کی خدمت میں تھوڑی وضاحت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو حدیث پاک میں کف ثوب کا ذکر ہے نا، کپڑوں کے سمیٹنے کا جو ذکر کیا گیا کہ کپڑوں کو سمیٹنا یہ منع ہے، اس منع کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے حدیث میں؟ اس کا تعلق ہے دو چیزوں کے ساتھ، کہ بغیر ضرورت کے کپڑا سمیٹنا یا مٹی سے بچنے کے لیے نماز کے دوران کپڑے کا سمیٹنا۔ تو جب ان دو چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو نماز سے پہلے یا نماز کے دوران ایک حکم شرعی کو ادا کرنے کے لیے اگر کپڑے کو سمیٹا جائے یا کپڑے کو موڑا جائے تو وہ اس حدیث پاک کے مفہوم میں داخل نہیں ہے۔ وہ حکم شرعی کیا ہے کہ ٹخنوں کو کھلا رکھنا۔ اب ان ٹخنوں کو کھلا رکھنے کے لیے اگر اس نے کپڑے کو سمیٹا یا کپڑے کو موڑا، فولڈ کیا، تو یہ اس حدیث پاک کے مفہوم میں داخل نہیں ہے۔ اور دوسری یہ عرض کر دوں کہ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ ایسے لباس میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے جو لباس مہذب اور شریفانہ مجالس میں نہ پہنا جا سکے، کیونکہ نمازی اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اس لیے اس کا لباس مہذب، شائستہ اور نیک لوگوں کا لباس ہونا چاہیے، جبکہ شلوار یا پینٹ کو نیچے کی جانب سے موڑنے کی صورت میں وضع اور ہیئت غیر مہذب ہو جاتی ہے، لہذا پاؤں کی جانب موڑنے میں کراہت ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ جو کراہت ہے یہ کراہت تنزیہ ہے، اور نماز کے دوران ٹخنے کا ڈھانپنا یہ مکروہ تحریمی ہے، تو لہذا یہ اس کراہت کو تو برداشت کر لیا جائے گا لیکن اس دوسری کراہت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ حدیث پاک کے سمجھنے میں، معنی سمجھنے میں تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی ہے کہ پینٹ کو فولڈ کرنا یا شلوار کو فولڈ کرنا اوپر کی جانب سے ہو یا پاؤں کی جانب سے ہو، یہ ممانعت میں داخل نہیں ہے اور اس سے نماز ہو جاتی ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ نماز سے پہلے اگر ٹخنا چھپا ہوا ہے اس کو فولڈ کر دیا جائے۔ بہت زیادہ اگر ہوگی تو یہ کیا ہوگا؟ یہ مکروہ ہوگا، مکروہ تنزیہ ہوگی، اور نماز کے دوران ٹخنے کا ڈھانپا ہوا ہونا، چھپا ہوا ہونا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو لہذا اس سے بہتر نہیں ہے کہ شلوار کو یا پینٹ کو پاؤں کی جانب سے فولڈ کر لیا جائے یا اوپر کی جانب سے جو ہے وہ سمیٹ لیا جائے، یہ کوئی حدیث پاک میں منع نہیں ہے۔ تو ایک حکم شرعی کو ادا کرنے کے لیے یہ کر رہا ہے، نماز سے پہلے ہے یا نماز کے دوران ہے۔ نماز کے دوران اتنی احتیاط کرے کہ نماز کے دوران اس کو خیال آ گیا کہ میری تو پینٹ یا شلوار یہ ٹخنوں سے نیچے ہے، تو عمل قلیل کے ذریعے سے اس کو سمیٹ لے، اس کو فولڈ کر لے، تو یہ کوئی جو ہے وہ منع نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ایک حکم شرعی کا اسے اتنا خیال ہے۔ تو لہذا یہ جو علماء حضرات نے کہا کہ بھئی پینٹ کو فولڈ کرنا نماز سے پہلے ہو یا نماز کے دوران ہو،
یہ ٹھیک نہیں ہے، تو ان کی یہ بات یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ تھوڑا غلط فہمی میں ہے۔ حالانکہ یہی بات کف ثوب کا کیا معنی ہے، یہ کنز کی ایک شرح ہے تبیین الحقائق، اس میں اس کا معنی لکھا ہے کہ مٹی سے بچانے کے لیے کپڑے کو سمیٹنا، وَهُوَ أَن يَضُمَّ أَطْرَافَهُ اتقاء التراب، کہ مٹی سے بچانے کے لیے کپڑے کو سمیٹنا، یہ اس کا معنی لکھا ہوا ہے، تو یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔